نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 87. تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7ویں پارے میں اب سورہ مائدہ کی 87 نمبر آیت سے بات شروع ہوئی ہے، اور اللہ تعالی نے اس رکوع میں ایک بات تو یہ بیان فرما دی، ارشاد فرمایا حلال اور حرام کے متعلق، اور دوسری بات اللہ تعالی نے قسم کے متعلق کہی کہ قسم کا کھانا کیسا ہے اور قسم کا کفارہ کیا ہے، اور تیسری چیز شراب اور جوئے وغیرہ کے متعلق فرمائی، اور چوتھی چیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ایک اشکال تھا، اس کا جواب دیا. سو اس رکوع کا زیادہ تعلق شریعت کے احکامات سے ہے، اور چونکہ سورہ مائدہ ان صورتوں میں سے ہے جو بالکل آخر پہ نازل ہوئیں، یا اس کی اکثر و بیشتر آیات بالکل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ دن پہلے ہی نازل ہوئیں، اس لیے اللہ تعالی نے اس میں بتا دیا کہ حلال اور حرام کے معاملات میں جو کچھ تمہیں یہاں بتایا گیا ہے بس اسے آخری بات سمجھو. اور ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحرموا، حرام مت ٹھہراؤ. کیا چیز؟ طیبات، پاک چیزوں کو، ما احل اللہ، جو اللہ نے حلال کی ہیں، لکم تمہارے واسطے. اللہ تعالی نے جو چیزیں حلال کر دی ہیں تمہارے لیے، انہیں ستھری چیزوں کو، پاک چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ. حرام ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ حرام کے 3 درجے ہیں. ایک حرام تو یہ ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے پاک اور صاف چیزوں کو حرام قرار دیا جائے، جیسے کہ اللہ تعالی نے اونٹ کو، گائے کو، ان چیزوں کو حلال قرار دیا. اب کوئی آدمی اگر یہ عقیدہ کر لے کہ یہ چیزیں حرام ہیں تو اس کا یہ عقیدہ اسے مسلمان ہونے کی بجائے کافر کر دے گا، کیونکہ اس انسان نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا. دوسری چیز یہ ہے کہ قولی طور پر حرام کرنا عقیدے میں ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی قولی طور پر حرام کر لیتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے اپنی زبان سے کہ یہ چیز حرام ہے، میں اس چیز کو نہیں کھاؤں گا. تو اس میں منع آ گیا کہ دیکھو اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے تم اپنی زبان سے اس طرح کی بات بھی نہ کرو. اور تیسری چیز ہے کہ عملاً کوئی انسان چھوڑ دے گا ان چیزوں کو، تو اس میں بھی آگے اللہ تعالیٰ نے اس پر نکیر یعنی رد فرمایا ہے، برا اس کو کہا ہے. تو تینوں اعتبار سے جو چیزیں بھی اللہ نے حلال قرار دی ہیں، نہ ان کا عقیدہ حرام کا بنانا، نہ اپنی زبان سے کہنا، اور اسی طرح اپنا عمل بھی ایسا نہ رکھنا. اور یہاں پر ایک بات دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دلیل نہیں دی. 4 مقامات آئیں گے، ہم چاروں مقام آپ کے سامنے بیان کر دیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا ما طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو مت حرام قرار دو ان چیزوں کو جو پاک اور ستھری ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں. یہاں پر صرف یہ کہا ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں دی ہے کہ دلیل آخر اس کی کیا ہے. اور اسی طرح آگے چل کے پھر اللہ تعالیٰ نے دلیل بھی دی ہے اور وہ بھی بیان کر دیں گے، لیکن یہ پہلا مقام ہے، بس اتنا فرما دیا ہے. اس میں یہ جو کہا ہے کہ ایمان والو ان چیزوں کو حرام مت قرار دو، تو یہ بات جو پاک ہیں، اور ما احل اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، اللہ نے کہاں حلال کی ہیں، یہ ہے پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ، ایک تو وہ دلیل کی بات ہو گئی، دوسری اس آیت میں یہ ہے کہ احل اللہ نے یہ چیزیں حلال کر دی ہیں تمہارے لیے، اللہ نے کہاں حلال کی ہیں. اس کے لیے آپ دیکھیے اسی سورہ مائدہ کا بالکل آغاز، جہاں سے یہ شروع ہو رہی ہے سورہ مائدہ 6 پارے میں، وہاں بالکل آغاز میں آپ دیکھ لیں اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ نے تمہارے لیے جائز قرار دیے ہیں، حلال کیے ہیں چوپائے جو کہ مویشی ہیں. یہ آ گیا نا حلال، سوائے ان کے ما یتلا علیکم غیر محل الصید، جو جانور آگے تمہیں سنائے جا رہے ہیں
ان کو چھوڑ کے باقی سارے جانور اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیے ہیں. یہاں کہہ دیا نا احلت، حلال قرار دیے گئے، جائز ہو گئے، حلال ہو گئے. یہی بات یہاں کہہ دی کہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں تمہارے لیے ان کو تم اب حرام نہ کہو. ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھنا، اور تم لوگ ان معاملات میں حد سے مت بڑھو. یعنی یہاں پر مسئلہ یہ شروع کیا کہ تحریمات ہیں غیر اللہ کی، وہ جانور جنہیں کافر حرام قرار دے رہے ہیں تم انہیں حرام نہ کہنا. پہلے تو وہ جانور گزرے جنہیں کافر جائز قرار دیتے تھے، خون کو اور گرے ہوئے جانور کو اور فلاں کو اور فلاں کو. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ جانور حلال نہیں ہیں، وہ حلال کہتے ہیں. اب بالکل اس کے برعکس مسئلہ آ گیا کہ یہ جانور ایسے ہیں جنہیں مشرکین حرام کہتے ہیں، تم نے انہیں حلال کہنا ہے، تم نے انہیں حلال سمجھنا ہے. جن جانوروں کو گائے، اونٹ، یہ چیزیں اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں وہ انہیں حرام کہتے ہیں، تم نے انہیں جائز سمجھنا ہے. اور پہلے بتا دیا کہ فلاں فلاں چیز کو یہ مشرکین جائز کہتے تھے اور تم انہیں ناجائز سمجھو گے، تم ان کے ساتھ حرام کا معاملہ کرو گے، نہیں انہیں استعمال کرنا، نہیں کھانا. اس لیے یہاں پر پہلا لفظ یہ فرما دیا کہ طیبات، اس کا مطلب ہے پاک چیزیں. اور پاک چیزوں میں وہ جانور جن کا آغاز میں ذکر کر دیا کہ گائے ہے، اونٹ ہے، دمبا ہے، بکرا ہے، یہ سارے نر اور مادہ 8 قسم کے ہو گئے نا. تو ان سب کو بتا دیا کہ یہ جانور تمہارے لیے جائز ہیں. یہاں فرمایا ہے کہ ایک تو وہ پاک ہوں، ما احل اللہ، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیے، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو. حد سے نہ بڑھنے کا مطلب یہ کہ کافر حد سے بڑھ گئے ہیں اور انہوں نے ان حلال اور جائز چیزوں کو ناجائز قرار دیا اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ کے. آگے آ جائے گا کہ کون کون سے بت اور کیا چیزیں تھیں. ان اللہ، اور بلا شبہ اللہ، لا يحب المعتدین، نہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ان لوگوں کو جو ہیں حد سے بڑھے ہوئے. اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے 2 اطراف کا رد فرما دیا ہے. ایک تو وہ رد ہو گیا ان لوگوں کا جو بہت زیادہ اپنے آپ کو زاہد کہتے ہیں، بہت ہی زیادہ دنیا سے ہٹے ہوئے اور بچے ہوئے. اللہ نے جن چیزوں کو حلال اور جائز قرار دیا تھا ان کو حرام کر لے کوئی آدمی اپنے اوپر، منع کر دیا کہ اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے جائز کی ہیں اس کو حرام نہیں کہہ سکتے تم. اور دوسری طرف ان ڈھیلے ڈھالے لوگوں کا جو اللہ نے منع کی ہوئی ہیں چیزیں انہیں بھی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے سب جائز ہے کچھ نہیں ہوتا. دونوں کو منع فرما دیا ہے اور آگے اس کی تشریح مزید کر دی ہے.